إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى۔ قابل سعد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اسباب العتق من النار، جہنم سے آزادی کے اسباب۔ اس موضوع کا پہلا حصہ محرم کے خطبات سے پہلے بیان کیا تھا، اور یہ اس کا تکملہ ہے، کیونکہ درمیان میں ماہ محرم الحرام کے متعلق موضوع آ گئے تھے، تو یہ اس کا باقی ماندہ حصہ ہے کہ انسان اس سزا سے، اللہ رب العزت کی ناراضگی کے اس بہت بڑے اظہار سے کس طرح نجات پا سکتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے انسان اس کی نجات کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ جہنم سے آزادی کے اسباب دو طرح کے ہیں، ایک وہ اعمال، وہ عقائد، وہ اقوال، وہ افعال ہیں کہ جن کو ترک کرنا لازمی ہے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرے وہ عقائد و نظریات، اقوال و اعمال ہیں جن کو اختیار کرنا ضروری ہے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، اور مسلمان کو ان سب چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے، کیونکہ عزت اور تکریم یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو آخرت میں جہنم سے آزادی عطا کر دے اور جنت میں داخلے کی اجازت دے دے، کیونکہ جہنم کی سزا پانا یا کسی قسم کی بھی سزا پانا انسان کے لیے باعث ذلت اور توہین آمیز ہوتا ہے،
جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں مومنوں کی دعاؤں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مومن اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں سورہ آل عمران کے آخر میں، ربنا، اے ہمارے رب، تو جس کو جہنم میں داخل کرے گا، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، جس کو تو نے جہنم میں داخل کیا گویا کہ اس کو تو نے رسوا کر دیا، اس کی توہین کر دی، اس کو رسوا کر دیا، لوگوں کے سامنے شرمسار کر دیا۔ اگرچہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے، لیکن یہ سزا پانا کسی دور میں بھی قابل فخر نہیں رہا۔ اور جنت کو اللہ رب العزت نے دار الکرامہ کہا، عزت کا گھر کہا، یہاں جانے والے ان کو کامیاب قرار دیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل فرما دیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ اسباب جو ہیں جو انسان کو اس اذیت ناک ذلت کا شکار کرتے ہیں، جہنم کی سزا کا مستحق بناتے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر جو ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب جو ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں صاف صاف فرما دیا کہ اگر وہ اس جرم کا ارتکاب کرتا ہوا دنیا سے گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے، اور وہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح سے بھی شرک کرنا، یہ وہ بڑا جرم ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ ظلم اور بھی بڑے ہیں لیکن سب سے بڑا ظلم شرک ہے، کیونکہ مشرک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات، وہ اللہ تعالیٰ کی عزت اور شرف کے وہ مقامات، اللہ تعالیٰ کے حقوق وہ غیر اللہ کو دینا چاہتا ہے۔ ان کے بارے میں حالانکہ دے نہیں سکتا کوئی، اللہ تعالیٰ سے چھین نہیں سکتا، لیکن وہ ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے جو اختیارات اللہ کے ہیں کہ یہ کام فلاں بھی کر سکتا ہے، یہ کام فلاں بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرمایا انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فکأنما خر من السماء، ایسے ہے جیسے وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین پر گرا۔ اس قدر اللہ نے اس کو نیچا گرا دیا اپنی نگاہوں سے، اس قدر اس کو رسوا کر دیا، نیچے گرتے ہی اس کے جسم کا کوئی حصہ برقرار نہیں رہا بلکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ پھر ہوائیں اس کو اڑا کر دور دراز مقام پر لے گئیں، گویا کہ اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ یہ مشرک اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اس قدر گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو شریک کرنے کی وجہ سے پھر یہ انسان ہونے کے باوجود جانوروں کے سامنے سجدے کرتا ہے، درختوں کے سامنے سجدے کرتا ہے، وہ ان لوگوں سے مانگتا ہے جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی وہ اختیارات جو اللہ نے اپنے لیے خاص کیے ہیں وہ اللہ کی مخلوق میں تلاش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ تو گویا کہ یہ ایسا جرم ہے جو انسان کو اگر شرک کرتے ہوئے مر گیا تو انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ دوسری چیز، وہ لوگ جو موحد ہیں، نیک ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کا مذاق اڑانا، ان کے ساتھ استہزاء کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، کہ میرے وہ بندے جو دنیا میں یہ کہا کرتے تھے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے،
ہم تیری توحید پر ایمان لائے، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، اور جو لوگ جہنم میں گئے ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں انہی آیات میں کہ تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے دنیا میں، وہ نیکی کرتے تھے، وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے، وہ نیک اعمال کرتے تھے، تم ان کی عزت اور تکریم کرنے کی بجائے تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے، جو آپ کو یہ استہزاء اور مذاق ان کو جہنم میں لے گیا۔ تیسری چیز جو جہنم میں جانے کا اسباب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، وہ ہے والدین کی نافرمانی، حقوق الوالدین، والدین کا نافرمان۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت عاق، والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ خائب و خاسر ہو گیا، نامراد ہوا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما فدخل النار، جس نے اپنے والدین کو پا لیا بڑھاپے میں، دونوں کو یا ایک کو، لیکن ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہیں کر سکا، ان کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا، کیونکہ یہ والدین کا گستاخ تھا، والدین کا نافرمان تھا۔ تو والدین کی گستاخی اور نافرمانی یہ بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اگرچہ اس دور کے اندر اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا ذکر کیا ہے۔ کچھ بھی ہو وہ والدین ہیں، انسان کے محسن ہیں، مربی ہیں، اس لیے انسان کبھی بھی ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، لیکن جو ان کی نافرمانی کرے گا یہ اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ چوتھی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت، آپ کے طریقے کی مخالفت، جس طرح کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے نافرمانی کی گویا کہ اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ آدمی جو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اور مومنوں کا وہ طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا اس کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر وہ جدھر کو جانا چاہے گا ہم اس کو ادھر ہی دھکا دے دیں گے، دھتکار دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ پانچویں چیز، پانچواں سبب جو جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے، ظالموں کی تائید کرنا، ظالموں کی حمایت کرنا۔ کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کا ساتھ دینا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ان لوگوں کا ساتھ مت دو جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ جس طرح وہ اپنا ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور آپ بھی ان کے ساتھ ہی جہنم میں جائیں۔ ظالموں کا ساتھ دینا، ان کی حمایت کرنا، یہ بھی گویا کہ خود کو جہنم میں جانے والے اسباب ان کے اندر گرفتار کروانے کا ذریعہ ہے۔ چھٹے نمبر پر اپنی خواہشات پر کنٹرول نہ کرنا، بدکاری کا ارتکاب کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ شہوت کسی قسم کی بھی ہے، خواہ کسی کی عزت پر حملہ کرنے سے متعلق ہو، کسی کی جائیداد اور مال پر حملہ کرنے سے متعلق ہو، کسی کی پگڑی اچھالنے کے متعلق ہو، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا ان اکثر ما يدخل الناس النار، لوگ کس سبب سے زیادہ جہنم کے اندر جائیں گے، تو آپ نے فرمایا جو چیزیں انسان کو کثرت کے ساتھ جہنم میں لے جائیں گی، دو چیزیں ہیں، الفم والفرج، فم اور فرج، زبان اور شرمگاہ، اس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ غیبت اور چغلی کی وجہ سے، بہتان بازی کی وجہ سے، زناکاری اور بے حیائی کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ
جہنم میں جائیں گے، اللہ ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ نے فرمایا جہنم میں جانے والے لوگوں کی تعداد جب مجھے اللہ نے جہنم دکھائی تو میں نے دیکھا کہ کثرت کے ساتھ عورتیں جہنم میں جل رہی تھیں۔ پوچھا حضرت ان کا کیا گناہ تھا؟ عورتوں نے پوچھا کہ ہمارا کیا قصور کہ ہم زیادہ تعداد میں جہنم میں جائیں گی؟ تو آپ نے فرمایا تم دو کام کرتی ہو، تکثرن اللعن، لعن تان بہت کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ آپ نے دو سبب بتلائے۔ اسی طرح وہ اعمال جو انسان کو وہ اختیار کرنے سے انسان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے محفوظ کر لیتا ہے، وہ اعمال بھی چند قسم کے ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہنا، عقیدہ توحید کو اختیار کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر جہنم ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کرتا ہے، اسی پر قائم رہتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، اسی پر اس کو موت آتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ نے اس پر جہنم حرام کر دی ہے۔ یہ صورتحال نہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور علامہ اقبال نے صحیح کہا نا، کلمہ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہی۔ یہ دماغوں اور دلوں کے بت خانے جب تک ان کو توڑا نہ جائے، ان بتوں کو توڑا نہ جائے اور اللہ کی توحید کو اختیار نہ کیا جائے، اس وقت تک جنت میں جانا ممکن نہیں، جنت کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی توحید پر استقامت۔ دوسری چیز، اللہ نے دین اسلام ہمیں عطا کیا، اس دین اسلام پر استقامت اختیار کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ جس میں مسلمان اپنے دین کو بیچ دے گا، فروخت کر دے گا، بعرض من الدنیا، دنیا کے تھوڑے سے مفاد کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر دین بیچ دیا۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع عرضہ من الدنیا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے معمولی مفاد کی خاطر، ویزا کی خاطر، دوسرے ملک کا ویزا لینے کے لیے مذہب بدل دیا، چند ٹکوں کی خاطر اپنا دین بدل دیا، نوکری کی خاطر، جاب کی خاطر اپنا نظریہ بدل دیا، تقسیم کر دیا، رشتہ لینے کی خاطر اپنا مذہب بدل دیا، دنیا کے معمولی مفاد کی خاطر۔ تو یہ لوگ، یہ ان کے لیے تباہی ہے، کیونکہ دین کے لیے جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے عظیم ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا، ربنا اللہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، پھر اس پر قائم ہو گئے، پھر مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، حتیٰ کہ جان دینی پڑی ان کو، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ جس طرح صحابہ اکرام نے کتنی سنہری مثالیں قائم کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، آخری وقت آتا ہے تو دم واپسی فرشتے ان کے پاس خوشخبری لے کر آتے ہیں اور آخری وقت ان کو خوشخبری سناتے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے دوست ہیں، تمہیں جنت میں وہ کچھ ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، کہ جو آپ چاہیں گے،
آپ نے دنیا کی زندگی ہماری مرضی کے مطابق گزاری، اب اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق دے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں دین پر استقامت، نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ حرم علی النار وحرمت النار علیہ، جس آدمی کے اندر 3 چیزیں ہو گئیں اور اس پر وہ پکا رہا، اس پر جہنم حرام ہے اور وہ جہنم پر حرام ہے، یعنی اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ایمان باللہ، پہلا کام اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اور ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ دوسرا وحب اللہ، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنا۔ اور تیسرا چیز کہ انسان آگ میں جانے سے اس قدر ڈرے بچے کہ جس طرح کفر میں، اسلام کے بعد کفر میں جانے سے بچتا ہے۔ جو ان چیزوں پر اختیار کرے گا استقامت، اللہ رب العزت اس کو جنت عطا کرے گا۔ تیسری چیز 5 نمازوں کی محافظت کرنا، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور یہ عظیم حدیث ذرا سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے کہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنا اور وقت پر ادا کرنا، نماز کے آداب و شروط کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تحترقون تحترقون، تم جلتے رہتے ہو، آگ میں جلتے رہتے ہو، یعنی اپنے گناہوں کی آگ میں، اپنی خطاؤں کی آگ میں جلتے رہتے ہو، کیونکہ وہ آگ جو انسان کو جلاتی ہے کئی قسم کی ہے۔ کوئی گناہوں کی آگ میں جلتا، کوئی حسد کی آگ میں جلتا، کوئی کسی سے انتقام کی آگ میں جلتا۔ یہ جتنی آگیں ہیں یہ ساری کی ساری اکٹھا کر کے انسان کو جہنم میں پھینک دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ تو فرمایا تم جلتے رہتے ہو، اپنے گناہوں کی آگ میں جلتے رہتے ہو، اور گناہوں سے مراد یہاں صغیرہ گناہ ہیں۔ تو فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ، جب تم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو جماعت کے ساتھ وقت پر، غسلتھا، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ جو گناہ آپ سے ہوئے فجر کی نماز تک، یہ نماز ادا کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد تم پھر انسان ہے، کاروبار میں مشغول ہو گیا، اپنے کام میں مشغول ہو گیا، زبان سے کوئی بات نکل گئی، ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی، پھر گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھا۔ اس مالک کا کتنا فضل و کرم ہے۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلَتْهَا، جب تم ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ فجر سے لے کر زور تک ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر فرمایا تم پھر اپنے اس طرح دنیا داری میں مشغول ہو جاتے ہو، آپ سے کوئی نہ کوئی اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ، جب تم عصر کی نماز پڑھتے ہو، عصر کی نماز پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ فرمایا ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ، پھر تم جلتے رہتے ہو گناہوں کی آگ میں۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ، جب تم مغرب کی نماز پڑھتے ہو تو عصر سے مغرب تک ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ، پھر تم گناہوں کی آگ میں جلتے رہتے ہو۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ، جب تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو، غسلتھا، ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اب اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یعنی ایک نماز دوسری نماز تک یہ گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ 5 نمازیں پڑھی جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء تک انسان 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آتا ہے ایسے ہوتا ہے کمل لا ذنب لہ، جیسے اس کا گناہ ہی کوئی نہیں۔ اذا اجتنب الکبائر، اگر وہ کبیرہ گناہ سے بچتا رہا تو نمازیں پڑھنے کے ساتھ اللہ اس کے سارے دن کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو۔ جب تم سو جاتے ہو، اللہ ارحم الراحمین ہے، نیند کی حالت میں آپ سے جو غلطی ہو جاتی ہے اللہ اس کو لکھتا ہی نہیں ہے، قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ کان یکرہ النوم قبل العشاء، نبی علیہ السلام عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے۔ والحدیث بعدہ، اور عشاء کے بعد فضول گپ شپ لگانا، وقت ضائع کرنا،
دیر تک جاگتے رہنا آپ اس کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ ہاں کوئی علم حاصل کرنے کے لیے یا کسی کی رات کی ڈیوٹی ہے تو وہ رات کو جاگتا ہے تو اس کے لیے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، وہ حدیث کو یاد کرنے کے لیے دیر تک یاد کرتے رہتے، جاگتے رہتے۔ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ 3 چیزوں کی آپ نے ان کو وصیت کی، ایک تو ہر مہینے کے 3 روزے ضرور رکھا کرو، 13، 14 اور 15 کا۔ دوسرا چاشت کی نماز، ضحیٰ کے وقت چاشت کی نماز ضرور پڑھا کرو 2 رکعتیں، کیونکہ یہ انسان کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے۔ اور پھر رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ کے سویا کرو، ایک تو پچھلا کھاتا وتر صاف کر دیں گے اور دوسرا وتر رہ نہیں جائیں گے۔ تو جس کو یہ یقین ہو کہ ہو سکتا ہے میں نہ اٹھ سکوں تو وہ رات کو وتر پڑھ کے سوئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ چیزیں نیک اعمال یہ انسان کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہیں۔ چوتھی چیز روزہ رکھنا، آپ نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ من النار 70 خریفا، جو آدمی ایک دن نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اس کی اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں، 70 سال کی دوری پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ دنیا میں ہمارے پاس وقت ہے، جب تک سانس ہے چانس ہے، ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، نیکی کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور ان اسباب سے بچنے کی کوشش کریں جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہیں۔ تو انسان جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی بخشے اور اپنے فضل و رحمت سے، ہم سے تو یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی، یہ جو دن کی گرمی ہے ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتی۔ یہاں چند گھنٹوں کے لیے اگر بجلی بند ہو جائے، اے سی خراب ہو جائے تو کیا حشر ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ وہ تو اس سے بہت زیادہ گرم ہے۔ وہ تو وہ آگ ہے جس کو 1000 سال تک جلایا گیا، پھر 1000 سال تک، پھر 1000 سال تک، اور اب وہ سیاہ ہے۔ وہ جہنم تو اتنی گہری ہے، تو نور ہے جس کے اللہ نے 7 دروازے مقرر کیے ہیں، لہا 7 ابواب، ہر قسم کی کیٹیگری کے لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے جنہوں نے جو جرم کیا ہوگا۔ اور فرمایا وہ اتنا گہرا تنور ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تو زوردار دھماکہ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو یہ دھماکہ کیا تھا؟ جی اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے ایک فرشتے نے بہت بھاری پتھر جہنم کے کنارے سے نیچے کی طرف گرایا تھا، آج وہ طے میں جا کر پہنچا ہے۔ 70 سال بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس سزا سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں اس شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں جس کے اندر بدبخت لوگ جائیں گے۔ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، فرمایا ہرگز نہیں، وہ ایک شعلے مارتی ہوئی آگ ہے، نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، جو انسان کی چمڑی کو کھینچ لے گی۔ اور بہت ساری سزائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ہمیشہ نشہ میں دھت رہتا ہے، نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جہنمیوں کے خون اور پیپ کا امیزش جو جلتے وقت ان کے جسموں سے نکلتا ہے، اللہ اس کو وہ پلائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے جہنم کی سزاؤں سے، جہنم کے عذاب سے، اور ہمیں ہم سب کو جنت الفردوس کے وارث بنائے۔ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے اساتذہ، ہمارے دوست احباب سب سمیت اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور عزیزوں، جہنم سے بچانے والے اعمال، ان میں سے ایک عظیم عمل یہ بھی ہے کہ اللہ کے خوف سے رونا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے خوف سے اور ڈر سے رونا اور آنسو بہانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو کبھی جہنم کی آنکھ نہیں چھوئے گی۔ پہلی آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑتی ہے۔ انسان اکیلا تنہائی میں بیٹھا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اللہ کی سزاؤں کو یاد کرتا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں رو پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ رونا اتنا پسند ہے، بشرط یہ کہ رونا دکھلاوے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پارسا ظاہر کرنے کے لیے نہ ہو۔ اس لیے فرمایا اس حدیث کے اندر جس میں 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ جن کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور دوسری آنکھ وہ ہے وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرِسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ مجاہد جو رات کو مسلمان لشکر کا پہرا دیتے ہوئے جاگ کر رات گزارتا ہے، اس آنکھ پر بھی اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ چھٹی چیز صدقہ، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یہ انسان کو جہنم کی آگ سے آزادی دلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آپ کو بچنا پڑے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر آپ کو آدھی کھجور بھی نہیں ملتی صدقہ کرنے کے لیے تو آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی بات کہو، کسی سے ہدایت کی بات کرو، اچھی بات کرو، تو یہ بھی انسان کے لیے جہنم سے آزادی کا باعث بن جاتی ہے۔ 7ویں چیز فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرنا، نفلی نمازیں ادا کرنا۔ آپ نے فرمایا من صلی اربعا قبل ظہر و اربعا بعدها حرم اللہ لحمہ علی النار، جو آدمی ظہر کی نماز سے پہلے بھی 4 سنتیں پڑھے گا اور بعد میں بھی 4 سنتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اور اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ 8ویں چیز، انسان کے اخلاق کے اندر نرمی ہو، دوسروں کے ساتھ محبت اور اچھائی کے ساتھ پیش آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بمن یحرم علی النار، میں آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جن پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے؟ تو فرمایا وہ مومن الا کل قریب حین سہل، جو بڑا نرم خو ہے، اچھے اخلاق والا ہے، محبت اور پیار کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں 9ویں چیز کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے، جس مومن کو 3 بیٹیاں عطا کیں اور اس نے ان پر صبر کیا، ان کو کھلایا، ان کو پلایا، ان کے لباس کا اہتمام کیا، ان کی اچھی تربیت کی، کن لہو حجاب من النار، وہ اس کے لیے اور جہنم کی آگ کے درمیان وہ ڈھال بن جائیں گی۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں ما شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور 11ویں چیز الاستعاذۃ باللہ من النار، کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا، ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 3 بار کہتا ہے اللہ کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، جنت فردوس عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ خود جنت کہتی ہے اللہ اس کو میرے اندر لے آ، خود جہنم کہتی ہے اللہ تو اس کو مجھ سے دور رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ پناہ، جس طرح کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں من سأل الجنت 3 مرات قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار، جو جنت کے بارے میں سوال کرتا ہے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، تو خود جنت کہتی ہے اللہ اس کو میرے اندر لے آ، اور جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم خود کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے دور رکھ۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، یہ چند اسباب تھے جن کو اختیار کرنے سے، اور چند اعمال تھے جن کو چھوڑنے سے انسان جہنم کی آگ کو اپنے آپ سے بچا سکتا ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہمارے اندر کسی کے اندر بھی اتنی پاور نہیں ہے، کبھی کوئی آدمی یہ خواہش نہ کرے، اور یہ بھی بات ذہن میں نہ رکھے کوئی بات نہیں، اگر کچھ دنوں کے لیے جہنم میں چلے بھی گئے تو پھر بالآخر جنت میں چلے جائیں گے، یہ کچھ دنوں کے لیے جانا آسان بات نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسے شخص کو
بلائیں گے لوگوں کے سامنے جس آدمی نے وہ جہنم کا مستحق ہے، کافر ہے یا اللہ کا نافرمان ہے، باغی ہے، جہنم کا مستحق بن چکا، لیکن زندگی میں اس نے کوئی دکھ نہیں دیکھا، جو بات زبان سے نکلتا ہے وہ پوری ہوئی کھڑی ہوتی ہے، کبھی وہ بیمار نہیں ہوا، کبھی دکھ نہیں دیکھا، کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی دنیا کے اندر، جو آرڈر کیا وہ ہو گیا، کوئی ٹینشن نہیں دیکھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے کو ذرا جہنم سے ایک چکر لگوا کے لاؤ. جب اس کو جہنم سے ایک چکر لگوا کے لایا جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے، او میرے بندے، حل رأیت نعیما قط، کبھی کوئی دکھ، آرام، سکھ بھی دیکھا ہے کہ نہیں؟ تو کہے گا یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آرام کیا ہوتا ہے، عیش کیا ہوتی ہے، سکھ کیا ہوتا ہے. جس کی ساری زندگی عیش و آرام میں گزری، کبھی بیمار تک نہیں ہوا، جہنم کا ایک چکر لگانے سے سارا نشہ اس کا دنیا کے عیش و عشرت کا حرن ہو گیا، کافور ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسے آدمی کو بلائیں گے جو موحد تھا، نیک تھا، لیکن ساری زندگی بیماریوں میں گزری، دکھوں میں گزری، پریشانیوں میں گزری، تنگی میں، فاقے میں گزری. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے کو یہ جنت کا حقدار ٹھہر چکا ہے، اس کو ذرا جنت سے، ابھی جنت میں گیا نہیں، اس کو جنت سے چکر لگوا کے لاؤ. جب اس کو جنت میں سے ایک چکر لگوا کے لایا جائے گا تو اللہ فرمائیں گے او میرے بندے، حل رأیت بؤسا قط، کبھی کوئی دکھ پریشانی بھی دیکھی ہے؟ کہے گا یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں دکھ کیا ہوتے ہیں. یعنی جنت میں ایک دفعہ داخل ہونے سے دنیا کے تمام دکھ اور تکلیفیں بھول جائیں گی. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچیں بھی، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس موسم کی شدت میں بھی نرمی پیدا کر دے، رحمت کی بارش عطا کرے تاکہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا کی گرمی سے بھی اور آخرت کی گرمی سے بھی محفوظ فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.